سر ہیومن ایجنسی سے کیا مراد؟ دیکھیں، ہیومن ایجنسی کا جو تصور ہے، صاف ظاہر ہے وہ جدید علوم میں بلکہ صحافت میں بھی اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب انسان کا ارادہ، یعنی اس کا ارادہ اجتماعی سطح پر کسی آئیڈیے کے زیر اثر تاریخ میں فعال ہو جائے، یہ ایجنسی ہے. ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی ایسے تصور کو جو اس کی ذات سے بالاتر ہے، وہ اس کا ایک ذریعہ بن کر، اس کا نمائندہ بن کر، اور بعض اوقات اس کا ٹول بن کر وہ تاریخ میں اپنے عمل کو سامنے لاتا ہے. جو عمل ہے، یعنی انسانی عمل جو ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، اس پر کچھ آپ فلسفیانہ کتابیں اگر دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی عمل کا جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ مسٹری ہے. اس کے بارے میں بہت یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمل جو ہے، یہ کسی شخص نے جو فلاں کام کیا وہ کیوں کیے. کیوں کا جواب دیتے دیتے اور اس پر جو سوال اٹھتے ہیں ان کا جواب دیتے دیتے ہم ایک ایسے منطقے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ جواب جو ہے اور سوالات جو ہیں وہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے عمل کے جو الٹیمیٹ سورسز ہیں وہ ایڈیوپیتھک ہیں، یعنی ان نون ہیں. ایڈیوپیتھیکل درست نہیں ہے، بلکہ وہ ان نون ہیں، مسٹیریس ہیں. تو ہیومن ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں موجود انسانوں کا اجتماعی عمل تاریخ میں کار فرما اور کارگر اور نتیجہ خیز ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. اس وقت جو صحافتی سطح پر باتیں ہو رہی ہیں، ویسٹ میں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے حماس ہے، جیسے حزب اللہ ہے، یہ ایران کی پراکسیز ہیں. جب وہ پراکسی کہتے ہیں تو وہ ایک چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ جو ہیں دے ہیو نو ایجنسی آف دیئر اون. یعنی حماس اور حزب اللہ جو ہے وہ اپنے طور پر کوئی عمل پلان کرنے، اس کا ارادہ کرنے اور اسے بروئے کار لانے، اسے نتیجہ خیز بنانے کے اپنے کوئی ایسے وسائل نہیں رکھتے جو ان کی حریت پر مبنی ہو. وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایران کے کہنے پر کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایران کی پراکسیز ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو آدمی اختلاف کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، یہ پراکسیز نہیں ہیں، دے ہیو این ایجنسی آف دیئر اون. جب وہ یہ کہتا ہے کہ دے ہیو این ایجنسی آف دیئر اون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو پلان کرنے اور اسے ایگزیکیوٹ کرنے، اسے سامنے لانے، اسے نتیجہ خیز بنانے اور اس کے مقصد کو اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کو متعین کرنے کی ایک آزاد صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو ہیومن ایجنسی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی آئیڈیے کو تاریخ میں کے منصہ شہود پر لاتی ہے. یعنی جو ایجنسی ہے کسی، جیسے امریکہ جو ہے، اس کا جو انسان ہے وہ اجتماعی سطح پر جس ایجنسی کو بروئے کار لا رہا ہے وہ اس کا ایک پورا ورلڈ ویو ہے، وہ اس کے پورے افکار ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقی، ویسے آپ ان کے ظلم کو دیکھیں تو وہ بے انتہا ہے، لیکن آپ ان کے جو ایک طرح کا مورل انیشیٹو انہوں نے لیا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی، تو ایک طرح سے وٹ ایور دے ڈو، وہ یقیناً بہت زیادہ ہمیں اس سے اختلافات ہیں، لیکن وہ اپنی ایجنسی کو ایک مورل کور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ہیو این ایجنسی آف دیئر اون. اور ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاشرہ آزاد ہے، اس کا شعور حریت پر کام کرتا ہے، وہ اپنے عمل کو پلان کر سکتے ہیں اور اس عمل کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جتنے بھی میکانزمز ہیں وہ جانتے ہیں اور اپنے اس عمل کو تاریخ میں نتیجہ خیز کر سکتے ہیں. ماڈرن ورلڈ میں مسلم ایجنسی از ڈیڈ. یعنی ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم حامل حق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام جو آخری پیغام بھیجا ہم اس کے حاملین ہیں. ہم ایک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہم اس کے وارث ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایجنسی کے طور پر مسلم دنیا جو ہے وہ ایک سناٹے کی کیفیت میں ہے. پوری مسلم دنیا سے دنیا میں ہونے والے کسی بھی ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں نکلتی. ایک تو ہمارے اپنے معاشروں میں جو ظلم ہے اس کے خلاف بھی ہم کوئی ایسی آواز جو اس حق پر مبنی ہو ہم وہ آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے. کجا یہ کہ ہم اس حق کو اور اس حقیقت کو لے کر دنیا میں ایک ایسی پوزیشن لیں کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم باطل کے اور ظلم کے خلاف ہیں، اور ہیومن ایجنسی کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے عملی طور پر ہم انسانوں کی اس جد و جہد میں شریک ہو جائیں جو باطل کے خلاف کھڑی ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑی ہے، جو معاشرے سے ظلم کو دور کرنا چاہتی ہیں. تو یہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکتی یا ہو سکی. تو میری عرض یہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے نا وہ ٹرانسفارمیٹیو ہوتا ہے. انسان کو جو چیز ٹرانسفارم کرتی ہے واقعاتی طور پر اس کے نفس میں جو چیزیں جو تبدیلیاں لاتی ہے، جس کو ہم بیکمنگ کا سفر کہتے ہیں، انسان اپنے وجودی مراتب میں جب صعود کی طرف سفر کرتا ہے تو اس میں عمل جو ہے وہ ایک بنیادی ترین حقیقت کا درجہ رکھتی ہے. عمل انسان کو، معاشروں کو اور قوموں کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. تو جس وقت تک ماڈرن ورلڈ میں ہم اپنی ہیومن ایجنسی کو بروئے کار نہیں لاتے، ہم اس کے جس حق کے ہم حامل ہیں اس کو لے کر اس کی ایک آواز اور ایک عمل نہیں بنتے، اس وقت تک ہم تاریخ میں کسی قسم کا رول پلے نہیں کر سکتے. آخر میں دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایجنسی ہی ہمیں درکار ہے. ہم حق کی ایجنسی ہیں مسلم، لیکن عملاً اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. جب تک ہم اپنے اجتماعی عمل کو اس حق کی روشنی میں بروئے کار نہیں لاتے تو ساری باتیں اور مسلمان پر دنیا میں ہر جگہ جس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ویسے کے ویسے چلتے رہیں گے، اور ہم UN کے قوانین کا حوالہ دیتے رہیں گے اور لوگوں سے اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کی اور چاند ٹکوں کی جو بھیک ہے وہ مانگتے رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صورتحال سے باہر نکالے اور ہم سچی مسلم ایجنسی کو اس دنیا میں بروئے کار لانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. جی سر.